خدائے سخن میر تقی میر نے کہا تھا، جو معتقد نہیں ہے علی کے کمال کا، ہر بال اس کے تن پہ ہے موجب وبال کا۔ اور پایا علی کو جا کے محمد نے اس جگہ، جس جا نہ تھا لگاؤ گمان و خیال کا۔ اور فکر نجات میر کو کیا، مدح خواں ہے وہ، اولاد کا علی کی محمد کی آل کا۔ اور مرزا غالب نے فرمایا، کیا غم ہے اس کو جس کا علی سا امام ہو، اتنا بھی ہے فلک زدہ کیوں بدحواس ہے۔ حضرات، آئیے انہی الفاظ کے ساتھ اپنے پہلے مہمان مقرر کی جانب رخ کرتے ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب قبلہ ہندوستان کے علماء میں عالمی شہرت یافتہ مقام رکھتے ہیں۔ آپ اپنے خطبات، تقاریر اور تحریروں میں ایک عظیم نام رکھتے ہیں۔ آپ کے مضامین اور قلمی تحریریں علمی، سیاسی، سماجی اور ثقافتی مسائل پر روشنی ڈالتی ہیں۔ آپ بمبئی میں واقع مسجد ایرانیان میں بطور امام جماعت خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں انتہائی عز و ادب کے ساتھ آپ قبلہ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ ڈیز پر تشریف لے آئیں اور اپنے مؤثر انداز میں سامعین کو مخاطب فرمائیں۔ عالی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین بزم، صدر جلسہ اور مہمانان ذی وقار، آپ تمامی حضرات کی خدمت میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد کے ساتھ بارگاہ احدیت میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ان تمام طلباء کو اور تمام اراکین علی سوسائٹی کو توفیق دے کہ اسی طریقے سے سیرت و کردار مولا کائنات لوگوں کے سامنے واضح ہوتی رہے اور ہم سب کو نشان منزل ملتا رہے۔ مولا کائنات کے سلسلے سے بہت کچھ مفکرین، مورخین، دانشور حضرات نے لکھا اور کہا ہے۔ جتنی بھی گفتگو ہو کم ہے، مولا کی ذات ابھی بھی ناشناختہ ہے۔ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، غدن ترون ایامی ویکشف لکم عن سرائری وتعرفوننی بعد خلو مکانی وقیام غیری مقامی۔ آج تم نے مجھے نہیں پہچانا، تمہارے ساتھ علی رہا، لیکن علی کے ساتھ گزارے دنوں کی قدر تم نے نہیں کی۔ یکشف لکم عن سرائری، کل تمہیں پتہ چلے گا کہ علی نے کس انداز سے زندگی گزاری، تمہارے اوپر راز کھلیں گے۔ وَتَعْرِفُونَنِي بَعْدَ خُلُوِّ مَكَانِي، تم اس وقت علی کے سلسلے سے سوچو گے اور پہچانو گے علی کو جب علی کی جگہ کوئی اور لے لے گا۔ وَقِيَامِ غَيْرِي مَقَامِي، اور میری جگہ پر کوئی اور آ جائے گا۔ 1400 سال پہلے مولا نے جو کچھ فرمایا، جو درد نہج البلاغہ نے اپنے دامن میں محفوظ کیا، علی کا درد آج بھی وہی ہے۔ نہ علی کو کل پہچانا تھا، نہ آج پہچانا گیا۔ سوچ رہا تھا کیا وجہ ہے۔ لوگوں کو نہ پہچاننے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے آثار نہیں ہوتے، اس کی گفتگو نہیں ہوتی، تاریخ کے دامن میں اس کے چھوڑے ہوئے نقوش محفوظ نہیں ہوتے۔ وہ شخصیت دفن ہوتی ہے تو سب کچھ اس کے ساتھ دفن ہو جاتا ہے، لیکن علی کی تو نہج البلاغہ موجود ہے، علی کے کلمات موجود ہیں۔ نہ صرف علی کے کلمات، علی کے خدمات موجود ہیں انسانیت کے لیے، جو کچھ علی نے کیا۔ علی کے ہاتھوں سے کھودے ہوئے کنویں موجود ہیں، علی کی ہاتھوں کی لگائی گئی قناتیں موجود ہیں، چشمے موجود ہیں، لیکن یہ کیا کہ علی آج بھی تنہا ہے۔ غور کیا تو ایک بات سمجھ میں آئی۔ آپ دیکھیں، آپ نے جب موسم کھلا اور صاف ہو اور رات کی تاریکی ہو تو رات کی تاریکی میں آسمان کے سینے پر چمکتے ہوئے ستارے دیکھے ہوں گے۔
یہ ستارے جو اپنے مدھم انداز میں چمک رہے ہیں، ان کی ایک روشنی ہوتی ہے جنہیں ہم سب دیکھتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں، دل کے سکون کا سبب ہوتا ہے۔ لیکن کبھی انسان اس رخ سے بھی غور کرے کہ جہاں یہ ستارے چمکتے ہیں ویسے ہی چاند بھی چمکتا ہے۔ چاند کی چمک اور دمک، اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہی پائیں گے کہ کہیں زیادہ ہے ستاروں سے، کہیں زیادہ پر اثر انداز میں چاند اپنی روشنی پھیلاتا ہے اور اسے خنک اور ٹھنڈی روشنی کا ہم نام دیتے ہیں۔ حرارت نہیں ہوتی، ہر ایک چاند سے مانوس ہے۔ اگر ہم غور کریں، یہاں پر بہت سارے ایسے طلاب افاضل ہیں جنہیں فلکیات کا علم ہے اور اس سے سروکار رکھتے ہیں، جغرافیہ کے طلاب ہیں، سائنس کی دنیا میں بہت کچھ ہمارے سامنے ہے، بچے بھی جانتے ہیں۔ یہ ستارے جو چاند کی بنسبت ٹمٹماتے ہیں، اگر ہم غور کریں تو پائیں گے کہ یہ چاند سے کہیں بڑے ہیں۔ چاند ان کے مقابل بہت چھوٹا ہے۔ پھر چاند کی روشنی اتنی تیز کیوں ہے؟ ہر ایک متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ چونکہ یہ ستارے مسافت کے اعتبار سے بہت دور ہیں، ان کی چمک اس طرح سے نہیں پہنچ پاتی جیسے چاند کی ہے۔ مسافت کے اعتبار سے چاند ہم سے نزدیک ہے، لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے، چاند کی روشنی خود کی اپنی نہیں، وہ سورج سے لیتا ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں گے تو پائیں گے کہ یہ ستارے یہ اپنی روشنی کے لیے کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کی روشنی کسی سورج سے خوشہ چینی کی ہوئی نہیں ہوتی ہے، ان کی اپنی روشنی ہے۔ پھر کیوں نہیں چمکتے چاند کی طرح؟ اس لیے کہ یہ بہت دور ہیں، اور اگر ان کے حجم کو دیکھا جائے تو بعض ستارے چاند سے کہیں زیادہ، کئی گنا بڑے ہیں۔ پھر وجہ کیا ہے؟ وجہ مسافت ہے، فاصلہ ہے۔ چاند ہم سے نزدیک ہے، اس کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چاند چمک رہا ہے۔ ستاروں کو کہتے ہیں کہ وہ ٹمٹما رہے ہیں، وہ بھی اپنے وجود کو جلاتے ہیں، لیکن ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ ٹمٹما رہے ہیں۔ فاصلوں کو اگر ہم کم کر دیں تو ہم پائیں گے کہ ایک ایک ستارے کا وجود اتنا بڑا ہے کہ کئی سو چاند اس میں سما سکتے ہیں۔ یہ میں نے مثال اس لیے دی کہ جو شخصیتیں ہیں ناشناختہ، اولیاء کی شخصیتیں، بزرگ ہستیاں، انسان کامل، ان کے اور ہمارے درمیان فاصلہ ہے۔ علی کی شخصیت ناشناختہ اس لیے ہے کہ ہماری معرفت کی نظروں سے بہت دور ہے۔ تو اگر یہی ستارے جو بہت دور ہیں انہیں ٹیلیسکوپ سے دیکھا جائے تو ہم بہت انہیں نزدیک پائیں گے اور بہت بڑا پائیں گے۔ علی کی شخصیت کو اگر معرفت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ہم بہت نزدیک پائیں گے۔ لیکن اب ایک مسئلہ یہاں پر حساس ہو جاتا ہے کہ علی یوں تو ہر دور کی ضرورت ہے، ہونے کے باوجود ہماری آنکھیں معرفت کے فقدان کی بنیاد کے اوپر کبھی علی کو دیکھ نہیں پاتی، اور کبھی دیکھتی ہیں تو دھندلا دیکھتی ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں اگر جالا آ جائے، سامنے کی چیز نظر نہیں آئے گی، تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ انسان کی آنکھوں میں دنیا کا جالا ہو اور وہ علی کی راہ پر چل سکے، علی کی محبت کی بنیاد کے اوپر جو ڈگر قائم ہوئی ہے اسے آگے بڑھا سکے۔ دنیا میں آج جتنا آپ دیکھیں، جتنی بھی شخصیتیں، جتنی معرفت ہوتی ہے، اتنا ہی انسان اس شخصیت کے نزدیک ہوتا ہے، اتنا ہی اس شخصیت کے تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ ہر دور میں علی کی ضرورت ہے، آج بھی علی کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ ضرورت اس لیے ہے کہ انسان حق کی راہ پر چلے بغیر انسان نہیں۔ کیونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، آپ کی سماعتوں پر اعتبار کرتے ہوئے آپ خود سوچئے، وہ انسان ہی کیا جو حق کے ساتھ نہ جی سکے، جو حق کی راہ پر نہ چل سکے، جو حق کی ڈگر کے علاوہ چل رہا ہو۔ بڑی اچھی بات ایک جگہ پر شہید بہشتی نے فرمائی ہے رضوان اللہ تعالی علیہ، بڑے اسکالر تھے، بڑے دانشور تھے۔ انسان کے
سامنے موت بھی ہے، حیات بھی ہے۔ انہوں نے ایک بات کہی تھی اسی حق کے لیے، کہا کہ انسان کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر انسان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ مر گیا، انسان کی موت ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ موت تو جانوروں کی بھی ایسی ہوتی ہے، ایک چوہا بھی ایسے ہی مر جاتا ہے، سانس آنا بند ہو جاتی ہے، حرکت قلب بند ہوئی، چوہا مر گیا، بلی مر گئی، اور جانور دوسرے ہیں، گوسفند، بھیڑ بکری، یہ سب بھی ایسے ہی مرتے ہیں۔ تو انسان کا مرنا اور حیوان کا مرنا تو برابر ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو مرتا ہے انسان کا بدن مرتا ہے۔ اب انہوں نے جو بات کہی اس کا لطف یہاں پر ہے، کہتے ہیں انسان تو در حقیقت اس دن مر جاتا ہے جب حق کی ڈگر سے ہٹ جاتا ہے۔ جیسے ہی حق سے ہٹا، زندہ ہوتے ہوئے وہ مر جائے گا۔ علی کی شناخت کی ضرورت اس لیے ہے کہ علی معیار حق ہیں، اور اسی لیے مولائے کائنات کے سلسلے سے یہ ملتا ہے کہ اپنے جانثار صحابی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا حارث انہ لا یعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف اہلہ۔ ہم عام طور پر کیسے پہچانتے ہیں چیزوں کو؟ پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ فلاں شخصیت نے یہ کہا، فلاں نے یہ بات کہی، فلاں نے یہ بات کہی۔ لوگوں کے ذریعے سے حقانیت کو نہیں پہچانا جاتا۔ علی کہتے ہیں حارث حق کو پہچان لو، اور حق کو پہچان لوگے تو حق پر چلنے والوں کو بھی پہچان لوگے۔ اور یہ پیغمبر کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر حق کے ساتھ میں واقعاً رہنا اور چلنا ہے تو علی مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی۔ حق کو ادھر موڑ جس طرف علی مڑ جائے۔ لہٰذا علی کی شناخت کی ضرورت آج اس دور میں جب ہر طرف حق کو پامال کیا جا رہا ہے ضروری ہے، اس لیے کہ علی کا وجود حق ہے۔ ہم حق کو شخص سے پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں، یا شخص کو حق سے؟ بہت اس بات پر غور کریں تو کس حد تک آپ اس جملے کی سراہنا کر سکتے ہیں کہ ہی بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک عظیم مفکر اور اسکالر طه حسین کہتے ہیں کہ جب سے انسان نے بولنا سیکھا، جب سے بولنا سیکھا اور اب تک اتنی عظیم بات کسی نے نہیں کہی کہ اگر لوگوں کو پہچاننا ہے تو پہلے حق کو پہچانو، حق کو پہچانو، اس کے بعد حق کے اوپر پرکھو کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب حق کو پہچاننے کا معیار لوگوں کو قرار دیا جاتا ہے تو حق مڑتا رہتا ہے حقیقت میں اس منزل پر کہ جہاں حق کو ہونا چاہیے، جس مدار پر جب اسے ہٹا دیا جائے گا تو کبھی منصب کے نیچے حق کچلا جاتا ہے، کبھی شہرت کے نیچے حق کچلا جاتا ہے، کبھی اپنی جھوٹی انا کے نیچے حق کچلا جاتا ہے۔ یہ سب اس بنیاد کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں کے ذریعے سے حق کو پہچانا، اور جب ایسا ہوتا ہے تو جو ضوابط ہیں انہیں قربان کیا جاتا ہے۔ روابط کی چھری سے ضوابط کا گلا کاٹا جاتا ہے، اور یہ علی کو برداشت نہیں تھا۔ علی کی اس لیے ضرورت ہے کہ علی محور حق ہیں۔ آج ہم علی کو بیان کرتے ہیں، علی کی زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں، سیرت اور کردار علی ابن ابی طالب کو بیان کرتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، علی ڈے بھی ہوتا ہے۔ اچھی چیزیں ہونا چاہیے، ایک منزل ہے معرفت تک پہنچنے کے لیے، لیکن رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ایک مقام پر بہت خوبصورت بات کہی کہ جو کچھ بھی ہم کریں ہم اس نقاش کی طرح ہیں، ایک ایسے مصور کی طرح ہیں جس کے پاس کلر نہ ہو، رنگ کی آمیزش وہ نہ کر سکے، اور پینسل سے کسی تصویر کو بنا دے تو جو پینسل سے تصویر کو بنائے گا وہ اس سے بہت دور ہوگی جو حقیقی تصویر ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے یہ پروگرام ہیں یہ ایسے ہی ہیں، پینسل سے کچھ خد و خال کو ہم ظاہر کر دیتے ہیں کاغذ کے اوپر، لیکن جب شناخت ہو واقعی تو جتنی شناخت بڑھتی ہے اتنا ہی محبت بڑھتی ہے، اور جب محبت بڑھتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ کسی کا مسلک وہی ہو جو علی کا تھا۔ انسانیت اس کا ہاتھ تھام کے لے کے جاتی ہے کہ چلو آؤ میں محسن انسانیت کے در پر تمہیں لے چلوں، جس کا نام علی ہے۔ لہٰذا ہم سنتے ہیں کہ جورج جرداق نے کہا
کہ حقیقت اور تاریخ اس بات کی گواہی دیں گے کہ فضیلتوں کی انتہا کا نام علی ہے، عدالت کی بنا کا نام علی ہے۔ اور آپ کا سنا ہوا بارہا کا جملہ ہے، زمانہ تیرا کیا ہو جاتا، کہ ہر دور میں ہمیں ایک علی مل جاتا، اسی عقل کے ساتھ، اسی دل کے ساتھ، اسی زبان کے ساتھ، اسی شمشیر کے ساتھ۔ پھر کہتے ہیں کہ علی کے جملوں کی جاذبیت نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے 200 بار نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کا مکتب علی کے مکتب سے مختلف ہے۔ علی کو ایک مکمل انسان کامل کی حیثیت سے دیکھنے والی شخصیت ہے۔ اور صرف یہ نہیں، ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ حیران ہوں اس انسان کو دیکھ کر جسے جب میں میدان جنگ میں دیکھتا ہوں تو ایک شیر کی طرح اس کی غرش ہے، جو ایک شیر کی طرح حملہ آور ہے، لیکن جب وہی میدان جنگ میں ہی وعظ و نصیحت پر آ جائے تو اس کی زاہدانہ زندگی دلوں کو برما دیتی ہے۔ میں کبھی اس کے چہرے میں بسطام کو دیکھتا ہوں، کبھی اس کے چہرے میں عتبہ بن حارث کو دیکھتا ہوں، کبھی عامر بن طفیل کو، کبھی سقراط کو، کبھی یوحنا کو، تو کبھی مسیح ابن مریم کو۔ پھر کہتے ہیں کہ 221 نمبر کا جو خطبہ ہے، 50 سال سے اب تک میں نے 1000 بار اسے پڑھا ہے، اور جب بھی پڑھتا ہوں نئے نئے گوشے میرے سامنے آیا ہوتے ہیں، واضح ہوتے ہیں۔ جرجی زیدان ہوں، امین نہلا ہوں، عباس محمود عقاد ہوں، خلیل جبران ہوں، سبھی نے سر جھکایا ہے اور علی کی عظمتوں کا اعتراف کیا ہے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، سمیٹ رہا ہوں اپنے بیان کو علی کی زندگی کا ایک درخشاں پہلو جس سے غفلت کی گئی، اور جو میری تقریر کا بنیادی محور، شاید اس پر ٹھہر کر گفتگو نہ ہو سکے، آپ کی خدمت میں ویسے پیش کر رہا ہوں کہ اسے اگر آپ دیکھیں کہ علی کی زندگی میں جو مولا کائنات کی 25 سالہ خاموشی اور 25 سالہ تلخ سکوت ہے، یہ بتاتا ہے کہ علی بندہ خدا ہے، علی کا کوئی رب ہے۔ اب اس پر غور کیجئے گا، رہبر انقلاب اسلامی نے یہاں پر ایک بات کہی کہ علی کی شجاعت کو اگر دیکھا جائے تو علی کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں علی کی شجاعت کو ہم میدان جنگ سے زیادہ دیکھتے ہیں۔ خیبر کا فتح کرنا بڑی بات ہے، لیکن علی نے ان 25 سالوں میں نہ جانے کتنے خیبر ہیں جنہیں فتح کیا ہے۔ علی کے سامنے علی کا دشمن ہے، لیکن علی اسے مشورہ دے رہے ہیں۔ علی کے سامنے وہ لوگ ہیں جو بظاہر علی کو وہ جگہ دینے کے لیے تیار نہیں جو علی کی ہے، لیکن علی نے ترک تعلق نہیں کیا۔ آج آپ دیکھیں اور ٹیلی کریں اپنی اس زندگی میں، جس سماج جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں، اگر کوئی منصب ہمارے لیے اور ہمیں نہ ملے، ہم کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ جاتے ہیں۔ حکومت میں اگر ہم نہیں ہیں تو آپ دیکھیں اپوزیشن، وہ اگر صحیح بات بھی آئے گی تو بتائیں گے نہیں کہ حکومت تو ان کی ہے، ہم سے کیا مطلب۔ اور ایک اور مرحلہ ہے جو بہت قابل غور ہے، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ دیکھیں اپنے مشاہدے میں لے کے آئیں۔ شادی کا اگر مسئلہ ہوتا ہے کہیں پر، ایک بڑا انسان جو گھر کا بڑا ہے، اسے ایک بڑی ذمہ داری نہ دی جائے، وہ خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے، کہیں کرو، جہاں جاؤ، بھاڑ میں جاؤ، ہم سے مطلب نہیں ہے۔ لیکن علی کا انداز دیکھیں کہ علی جس جگہ کے لیے تھے اور خود جس کا شکوہ مولا نے کیا، اس جگہ پر کوئی اور آیا، لیکن علی نے جو کچھ تعاون ہو سکتا تھا اس کے ساتھ کیا، اور صرف تعاون نہیں کیا بلکہ ان 25 سالوں میں مولا کائنات نے وہ کام کیا ہے جو تاریخ میں بے نظیر ہے۔ نہ جانے کتنی قناتیں، نہ جانے کتنے چشمے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر ہم برسر اقتدار نہیں ہیں تو ہمیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اقتدار تو دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ علی نے جو نمایاں خدمات انجام دی ہیں اسی دور میں جب علی خاموش تھے، لیکن علی بتا رہے ہیں کہ اگر یہ خاموشی بھی ہے تو یہ خاموشی بھی سالوں بعد ایک احتجاج کی صورت اختیار کر لے گی۔ بس میں نے زحمت کو ختم کیا۔ علی ایک منزل پر ہمیں پکارتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، وہ یہ جو علی مشکل کشا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم الا وانکم لا تقدرون علی ذلک، میری طرح تو زندگی نہیں گزار سکتے، لیکن ولکن اعینونی بورع و اجتہاد و عفت و سداد، لیکن آؤ میری مدد کرو ورع کے ذریعے سے، کوشش کے ذریعے سے، عفت کے ذریعے سے اور صحیح گفتگو کے ذریعے سے۔ آج آپ دنیا میں دیکھیں اور غور کریں تو کتنا ظلم ہے جو ہو رہا ہے،
کتنے ایسے افراد ہیں جنہیں ان کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ آج جہاں پر بھی ظلم و ستم اور استبداد کو آپ دیکھیں اور اس چکی کو چلتی ہوئی بربریت کو دیکھیں تو آپ کے ذہن میں آئے گا کون ہے اس کے مقابلے پر کھڑے ہونے والا؟ تو یہی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو علی کل کھڑا تھا اسی علی کے نقش قدم پر چلنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ انصاف کو قائم کریں۔ آپ فلسطین سے لے کر ہندوستان کے مختلف مناطق میں اگر مظلوموں کو دیکھیں، ناداروں کو دیکھیں، تو ہر ایک کی آنکھوں میں ایک ہی درد ہے کہ غم حیات کے مارے ہوئے کہاں جائیں، یہ حادثات کے مارے ہوئے کہاں جائیں، خود اپنی ذات کے مارے ہوئے کہاں جائیں، اندھیری رات کے مارے ہوئے کہاں جائیں، ہے بند منم و غوث و ولی کا دروازہ، حیات ڈھونڈ رہی ہے علی کا دروازہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔